الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. یہ آڈیو ایمان کے تعلق سے ایک آخری بات اس میں ذکر کر کے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. مختصر طور پہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ علمی باتیں رکھی ہیں. تفصیل اگر کسی کو جاننا ہو تو وہ تفاسیر میں دیکھ سکتا ہے تفصیل سے. ایک میں نے بارہا میں الحمدللہ یہ کہتا ہی رہوں گا، اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں تو انشاءاللہ ان کی غلامی کا حق کچھ تو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، یہ اردو زبان میں قرآن پاک کا سب سے بہترین، سب سے صحیح اور عشق و محبت اور ادب و تعظیم والا ترجمہ ہے. اسی کو پڑھیے، اسی کو اپنے گھروں میں رکھیے. اس کے ساتھ خزائن العرفان ایک نسخہ ہے اور دوسرے میں نور العرفان، یہ دو حاشیے بھی ملتے ہیں ساتھ میں، تو دونوں میں سے جو چاہیں وہ بھی رکھیے تفسیر کے ساتھ مختصر طور پر وہ بھی پڑھیے. اب دوسرے ترجمے کیوں نہیں پڑھنا، دیکھیں یہاں بھی ایک اس آیت میں بھی ایک مثال آ رہی ہے. پہلے یہ سماعت فرما لیجئے کہ جاننا اور سمجھنا یہ کافی نہیں. مومن ہونے کے لیے جاننا اور سمجھنا کافی نہیں بلکہ ماننا ضروری ہے. اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، یہ آخری بات رہے گی. علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب معتبر ہے، اس سے مراد علم، معرفت اور جاننا نہیں بلکہ اس سے مراد اللہ تعالی کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کرنا اور آپ کو مخبر صادق ماننا ہے. کیونکہ بعض کفار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جانتے تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے. دیکھیں یہاں فرق سمجھ میں آ گیا. جانتے، کافر بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں پر انہوں نے مانا نہیں. تو جاننا اور سمجھنا یہ کافی نہیں ہے، ماننا ضروری ہے. اب دیکھیے حکومت میں بادشاہ ہوتا ہے، کچھ لوگ اسے بادشاہ، ہاں یہ بادشاہ ہے ہمارے، جانتے ہیں اسے، لیکن کچھ ہیں جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں تو وہ وفادار ہیں اس حکومت کے، اس بادشاہ کے وفادار ہیں. پر کچھ باغی بھی ہوتے ہیں حکومتوں میں، وہ جانتے کہ یہ بادشاہ لیکن اسے بادشاہ مانتے نہیں، اس کے خلاف کام کرتے ہیں، اس کے خلاف، اس بادشاہ کے خلاف، اس حکومت کے خلاف کام کرتے ہیں. جانتے وہ بھی ہیں لیکن مانتے نہیں. تو پتہ چلا کہ جاننا سمجھنا، یہ ترجمے کرنا، یہ لکھنا یہ صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ ماننا. قرآن پاک سے دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. ہے نا؟ جانتے تھے، وہ پہچانتے تھے کہ یہ رسول ہے، اس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. یہود و نصارہ جانتے تھے یہ نشانیاں موجود ہیں لیکن پھر بھی مانا نہیں، مانتے نہیں تھے. تو ان کا صرف جاننا یہ ان کے کام نہیں آیا، سمجھ لینا کہ رسول ہیں وہ بھی کام نہیں آیا. رسول کو ماننا، اللہ کو واحد ماننا یہ ضروری ہے. قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہوا. ایک اور آیت ہے قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تو جانتا ہے کہ ان چمکتی ہوئی نشانیوں کو آسمانوں اور زمینوں کے رب ہی نے اتارا ہے جو آنکھیں کھولنے والی ہیں، اور اے فرعون میں گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے فرعون، تو جانتا ہے یہ چیزیں کہ اللہ کی طرف کی نشانیاں جو عذابات جو آ رہے ہیں یہ سب کچھ تجھے پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، لیکن جاننے کے باوجود تو مانے گا نہیں، مانتا نہیں ہے۔ تو جب نہیں مان رہا ہے تو اب تیری ہلاکت مقدر بن چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا کفار اور فرعون کو علم تھا، اس کے باوجود وہ کافر تھے اور وہ مومن نہیں تھے۔ اس سے واضح ہوا کہ ایمان کے تحقق کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے، ماننا ضروری ہے، یعنی اپنے قصد اور اختیار سے مخبر کی طرف صدق کو منسوب کرے اور اسے اس کی دی ہوئی خبروں میں صادق قرار دے۔ عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ نمبر 104 اور 105 سے یہ آیات اور یہ عبارت ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف جان لینا یہ کافی نہیں، بلکہ خود سے اپنے ارادے سے بالکل، یعنی انٹینشنلی کہ یہ جو خبر آ رہی ہے، جو حضور نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا، قیامت ہے، اللہ ہے، موت ہے، موت کے بعد اٹھنا ہے، جو کچھ انہوں نے خبر دی ہے یہ سب کچھ حق ہے، سب سچی خبریں ہیں۔ ان خبروں کو سچا ماننا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبریں لے کر آئے ہیں تو حضور کو سچا ماننا، حضور کی تصدیق کرنا، ان کو رسول ماننا، یہ ایمان ہے، یہ ضروری ہے۔ صرف جان لینا ضروری نہیں، صرف جان لینے سے کام نہیں بنے گا، سمجھ لینے سے کام نہیں بنے گا۔ رسول ہے، میں سمجھتا ہوں یہ رسول ہے، نہیں چلے گا۔ ماننا ضروری ہے، جاننا اور سمجھنا ضروری نہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی، یہ صاحب اپنے ترجمے بیان القرآن اس میں لکھتے ہیں، اسی آیت کے تحت میں، ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے ہے نا، سمجھنا، ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے۔ پس جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی ہیں سب کو سچا سمجھنا فرض ہے اور شرط ایمان ہے۔ یہ دیکھیے سمجھنا، اور یہاں پتہ چلا کہ سمجھنا صحیح نہیں، ماننا ضروری ہے، ماننا یہ ضروری ہے، سچا سمجھنا جی نہیں۔ سمجھنا لکھنا یہ غلط ہے، ماننا یہ صحیح ترجمہ ہے، یہ صحیح تفسیر ہے۔ انہی کے شیخ محمود الحسن صاحب، انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور اس پر حاشیہ بھی لکھا ہے، تفسیر لکھی ہے۔ وہ بھی لکھتے ہیں یعنی جو چیزیں ان کی عقل و حواس سے مخفی ہیں جیسے دوزخ، جنت، ملائکہ وغیرہ، ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی سمجھنا لکھنا یہ صحیح نہیں۔ تو اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہاں وہاں بھٹکے نہیں۔ بہت ترجمے کرنے والے، بہت سے ترجمے، انہیں بڑے بڑے القابات سے نوازنے والے گمراہ فرقے ہمارے بیچ موجود ہیں، تو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کیجئے، صحیح راہ پر چلیے، صحیح ترجمے پڑھیے، صحیح کتابیں پڑھیے، تاکہ ہمارے دلوں میں شیطانی وسوسے آنے کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ نہ ہی ان کی کتابیں پڑھیں، نہ ہی ان کے بیانات وغیرہ، کلپ وغیرہ سنیں۔ آج کل بہت چلتا ہے، جو کچھ آیا سن لیا، یہاں تک کہ قادیانیوں کے بھی
بیانات کلپس وغیرہ آ جاتے ہیں وہ بھی ہم سن لیتے ہیں، شیئر کرنا شروع کر، پتہ سمجھتے ہی نہیں۔ آج تو ایسا بن چکا ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو بہت بڑا جانکار سمجھنے لگا ہے، اور یہ بڑا ہی عجیب چل پڑا ہے کہ جو کچھ آیا اسے آگے بڑھانے کو سمجھ لی، بہت بڑا دین کا کام سمجھتے ہیں۔ تحقیق کی کوئی یعنی عادت ہی نہیں ہے، تحقیق کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، اپنے سنی علماء سے پوچھنے کے بارے میں، علم حاصل کرنے کے بارے میں، جو یہ کلپ آیا ہے، جو یہ بیان آیا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں، وہ بس آیا بس آگے بھیجنا، اس کو ہی نیکی کا کام سمجھنے لگ گئے ہیں۔ آج کل ایسا ذہن بن چکا ہے، واٹس ایپ پر ہی دین کا سارا کام ہوتا ہے، اور واٹس ایپ کی دنیا سے باہر نکلیں اور اپنا جائزہ لیں تو ہمارے اندر کتنے گناہ بھرے ہوئے ہیں وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم کتنے گناہوں میں ملوث ہیں۔ واٹس ایپ پر سب دیندار ہیں، بہت بڑے، ہم سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار ایمان والا ہے ہی نہیں۔ واٹس ایپ کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں ہم اتنے بڑے خوب، یہ آیت، یہ دعا، یہ فلاں، یہ نماز کا ہمیں ٹھکانہ نہیں، اسلامی لباس کا ہمارا ٹھکانہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے ہم کوسوں دور۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنا ہی بند، چلیے ثواب کی نیت سے آپ آگے بڑھا بھی دیں، پر پہلے اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو، وہ اس کو صحیح کریں۔ جو سب سے ضروری چیز ہے، جو فرض ہے نماز، وہ نماز پہلے، سب سے پہلے نماز کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے، اس کے بعد پھر یہ جو نیک اعمال، دوسری کوشش، جو آج کا جو دور ہے، ضروری بھی ہے کہ سامنے ہمارے دوسرے فرقے والے لگاتار کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کام کرنا ہے، پر جو صحیح چیز آئے، جو ہمارے سنی علماء کی جو آئے، اس کو آگے بڑھائیے۔ جہاں آپ کو کچھ شک و شبہ ہو، اسے اپنے کسی عالم سے پوچھ لیجئے، سنا دیجئے کہ حضرت یہ آیا ہے، اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی نام تبدیل کر کے کچھ بھی پیش کر رہے ہیں، کچھ بھی ڈال رہے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے، بہت سے کلپس آ رہے ہیں، وہ اس پر جاؤں گا تو الگ سے بیان چلا جائے گا۔ تو بس کہنے کی بات یہ ہے کہ صحیح ترجمے پڑھیے، صحیح کتابیں پڑھیے، صحیح لوگوں کے ساتھ، اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح لوگوں کے ساتھ، اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔